اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اب صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے۔ میں ہر بار یہ روتا ہوں میرے ویڈیوز میں، لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، لیکن میں میری زندگی کے پیغامات جو دے رہا ہوں، شاید آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، کرسچن اسکالرز بھی نہیں دے سکتے، مسلم اسکالرز بھی نہیں دے سکتے۔ اس کی ایک وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک ایسا ویڈیو دیکھا جو ذاکر نائک انڈونیشیا میں ہے، اور رومن کیتھولک جو ہے وہ لڑکا ذاکر نائک کے ویڈیو دیکھا، اللہ کو سمجھا اور عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر سمجھا، اور وہ مزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے پاس زیادہ نالج نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ وہ انڈونیشیا میں رہتا ہے۔ یہی تو ایک خاص بات ہے کہ مسلمان خود سے اپنے اسلام کی دعوت نہیں دیتا، اس واسطے کرسچینٹی جو ہے جو دوسری جگہ جا کے حلہ بول دیتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی ڈالنے کے وقت ذاکر نائک نے مائیکل ایچ ہارٹ کی جو 100 لوگوں کی ہسٹری والا ہے، انفلوئنشل جو لوگ ہیں، ان کے نام میں نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مائیکل ایچ ہارٹ اپنی بک میں رکھا تھا۔ وہ بک صرف مسلم سائڈ فیمس ہوئی، جیسا مصطفیٰ اکڑ کی مووی میسیج پیغام جو تھی وہ صرف مسلم ممالک میں ہٹ ہوئی، اور وہ پیغام مووی 33 ملین کی تھی، امریکہ میں نہیں چلی تھی، بالی ووڈ کی ایک زمانہ پہلے۔ تو مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک خاص بات بتائی اس کے بک میں، میرے کو علم نہیں تھا، میرا بیٹا پڑھ کے بتایا مجھے، اور میں آپ تک رکھوں یہ بات۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود رہے کہ کرسچینٹی نہیں دی۔ سینٹ پال جو ہے اس نے یہودیوں نے مار بھگایا تھا اس کو، میں بتا رہا ہوں یہ بات، میں نے دوسری جگہ علم حاصل کی ہے۔ تو مائیکل ایچ ہارٹ بتایا کہ سینٹ پال کرسچینٹی دیا، بائبل بھی دیا، اور چرچ کے اوپر عبادت کا طریقہ بھی سینٹ پال نے دیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیے۔ اس سے پہلے میں آلریڈی میرے ویڈیوز میں ہر بار یہ میں جو ہے میرا پکارا ہے میرے ویڈیوز میں، میرے مسلمان دیکھو، انڈونیشیا میں ایک مسلمان جو ہے کیتھولک، رومن کیتھولک کو اسلام کی دعوت نہیں دیا، لیکن ذاکر نائک کے وہ کیسٹ سنا اور وہ جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور جو ہے الحمدللہ مجھے اس ویڈیو سے سینٹ پالس کی ایک حقیقت سامنے آئی کہ سینٹ پالس نے کرسچینٹی دیا، اس کے ساتھ 40 لوگ مل کے دیے۔ میں ہر بار یہ میرے ویڈیوز میں آلریڈی بول چکا ہوں۔ اب میں اس واسطے فیمس نہیں ہوں کہ میں نے اپنا نام نہیں دیا، اور میں کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں جاتا، کیونکہ میری انگلش اچھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرے اندر کا جو میرا ضمیر ہے ملامت کرتا، کاش کہ میں ان 30 سالوں میں امریکہ میں ہوں، 32 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے، اور جو ہے کاش کہ میں انگلش سیکھ لیتا، جبکہ میرے بچے دونوں بہت اچھی انگلش بولتے۔ ہاں، ایک انگلش اچھی نہیں ہے، اس واسطے میں ڈیبیٹس کو نہیں جاتا۔ دوسرا، اگر میں یہاں سڑکوں پہ سے جن سے بھی بات کرتا ہوں ڈیبیٹ کے طور پہ یا کانٹروورسی کے طور پہ یا چٹ چاٹ کے طور پہ، ان سے اسلام کی دعوت ہزاروں میں رکھا ہوں امریکہ میں، اور میں بہک جاتا ہوں۔ اسلام صحیح نہیں ہے بولتے ہیں، اسلام جو ہے ٹیررزم ہے، اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے شیطان ہے، مذہب تمہارا اللہ شیطان ہے، میں بہک جاتا ہوں، آپ سے باہر ہو جاتا ہوں۔ اس واسطے شاید میں کوئی اسٹیج پہ جا کے اپنے جو ہے خیالات اور جو ہے حق نہیں دے سکتا، حق چیلنج دے سکتا ہوں میں ذاکر نائک سے زیادہ۔ ذاکر نائک کے پاس علم کرسچینٹی کا ہے، ذاکر نائک کے پاس ہندوازم کا ہے، لیکن انہوں اصل جو یہودی ہے، جو توریت کو اور جو سام کو وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ریجیکٹ کر دیا، ایسے روشنی ذاکر نائک بھی نہیں ڈال سکتے، احمد دیدات بھی نہیں ڈال سکتے۔ میں الحمدللہ آپ کو ایسا ملوں گا کہ میں کرسچینٹی کو بھی غلط ثابت کر سکتا ہوں، جوئشزم کو اور ہندوازم کو ایک ٹائم میں۔ یہ میرے پاس کوالٹی ہے، اور جو ہے اگر سے مائیکل ایچ ہارٹ ہے یا کوئی کرسچن جو خلاف بولتا ہے اسلام کے، ان کے پاس ایک طرفہ نالج ہوتی ہے، یا تو لوگ بائبل کو عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی کتاب سمجھتے ہیں، یا یہ انہوں موجود تھے اس واسطے کرسچینٹی صحیح سمجھتے ہیں، یا وہ انسان کے روپ میں کرسچینٹی صحیح سمجھتے ہیں۔ اس واسطے اپنا دفاع کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہے اسلام کو غلط بولنے کے
ہزاروں ویڈیو بنائے اور یہ ایک ہی نالج رکھے اسلام کی، جبکہ میں ہندوازم، جوئشزم، کرسچینٹی اور اسلام کی بخوبی طریقے سے جو میرے مطالعے میں، جو میرے یعنی میں مشاہدہ جو کیا یا میں جو ہے علم حاصل کر کے جو باٹم پوائنٹ نکالا اسلام ٹرو ہے، میں دے سکتا ہوں۔ اب آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، میں 2 دن پہلے گھر میں کھانا بنا، سورہ فاتحہ ہم پڑھے اور فاتحہ کے کھانے پہ اللہ کا نام آیا۔ آپ کسی بھی دنیا میں جائیے، روٹی پہ اللہ کا نام آتا ہے، پھلوں پہ آتا ہے اور جو ہے جانوروں پہ بھی آتا ہے۔ اب جو فاتحہ غلط سمجھتا ہے اسلامی جماعت، اس کو میں اشارہ دے رہا ہوں، یہ اگر سے اللہ کا کلام سچا ہے اور اللہ کے کلام کے اوپر یہ نام آتا ہے کھانے پہ، تو یہ بدعت شرک کیسا ہوا؟ اسلامی جماعت تو اپنے آپ کو سیدھا کر۔ دوسرا یہ کہ موسیقی میں ایک لڑکا دلی میں گا رہا اور وہ بتا رہا کہ چراغ دہلوی تھے اس زمانے میں، ولی اللہ جیسے، رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کی درگاہ ہے، ایسے ہی دہلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک نے بتایا کہ موسیقی حرام ہے، تو وہ لڑکا یہ بتایا کہ وہ موسیقی میں راگ بھیروی یا راگ دربار میں گا کے یہ بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اسلام میں، لیکن ہم توبہ کریں، کہاں ہم غلط ہے کہاں ہم صحیح ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہم کو معاف کر دے، وہ بخش دے گا اگر خالص اللہ کے ہو جاؤ گے تو۔ ورنہ جو ہے کرسچینٹی کے اندر آپ کو کھچڑی والا خدا ملے گا، ہندوؤں میں بھی جو ہے اوتاروں والا خدا ملے گا، جبکہ بولنے کے وقت میں بھگوانی بولتے ہیں وہ، یا کرسچن بھی بولنے کے وقت میں صرف گاڈ بولتے ہیں۔ تو ہم ڈائریکٹ اللہ بولتے ہیں، یہ اللہ ڈائریکٹ بولنے والے ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ کو میں اس میں یہ بات بتا رہا ہوں، ایک تو فاتحہ میں کھانے کے اللہ آیا، دوسرا آج میں فجر کے وقت اٹھا، 6 بجے اٹھ کے میں نماز پڑھا فجر کی، جب میرے پاس درود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرے اندر پورا جو ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خمار ہے، میری باڈی میں، میرے ہوش و آواز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر میں سو گیا کیونکہ میری صحت اچھی نہیں رہتی، رات میں نیند نہیں آتی، تو پھر میں فجر پڑھ لے کے سو جاتا ہوں۔ جب میں سو گیا پھر 9 بجے وہی سیم ریپیٹ ہو رہا کیسٹ کی طرح۔ اللہ مجھے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی ہے، مائیکل ایچ ہارٹ نے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، اور وہ سیاسی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور انسانوں کے دل جیتنے کے اعتبار سے۔ اور یہ کرسچینٹی سینٹ پالس نے دیا، اور جو ہے یہ جھوٹا مذہب ہے، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو چرچ معلوم نہ بائبل معلوم۔ یہ سینٹ پالس، یہ مائیکل ایچ ہارٹ نے یہ ڈیٹیل دیا، اس کے تاریخی جو اس نے ہسٹری کے انسانوں کو دنیا میں نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نمبر 2 شاید عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور نمبر 3 پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور نمبر 4 5 پہ سینٹ پال ہے۔ میرے بھائی میں اس سے پہلے وہ ساری باتیں دے دیتا ہوں کرنٹ نیوز کی طرح۔ اب میں ایک خاص بات بتا دوں، فادر آف آل بامس، یعنی پورے جو بام بن رہے ہیں، میزائلز بن رہے ہیں، جو ہائیڈروجن یا نائٹروجن بامس، یہ ایٹم بامس جو بھی ہے، ان میں ایک ایسا مضبوط اور جو ہے طاقتور بام رشیا کے پاس ہے اب، کیونکہ مدر آف آل بامز بول کے جو تھا، ابھی جو 1 ہفتہ پہلے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ امریکہ نے جو مارا، اسی طرح کا بام رشیا کے پاس ہے، وہ بھی آپے سے باہر ہوگا اور وہ بھی انسانوں کے اوپر مارے گا۔ اب یہ کرسچینٹی کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اگر سے جنت اور دوزخ ہے تو یہ کیوں فیصلہ کرنا چاہ رہے انسان مرنے کا؟ آئیسس کو نہیں سمجھ میں آ رہا، قرآن پڑھ رہا جھوٹا اور جو ہے قرآن کا انکار کرنے والا انسانوں کو کیوں مار رہا؟ جبکہ جنت اور دوزخ کا ہی فیصلہ ہے انسان کا۔ انسان بنا وہ مرے گا نہیں، ایک بار پیدا ہو گیا، بچہ بھی اگر سے پیٹ میں مر جاتا ہے تو جنت میں رہے گا، یا پھر جو ہے بچہ کم عمر میں مر گیا، اس کے طفل شیر خار کے عمر میں، سن بلوغ میں آنے سے پہلے، تو بھی وہ جنت میں رہے گا۔ اگر سے وہ جو شعور میں آ گیا، اچھی خاصی عمر اس نے گزار لی دنیا میں، تو پھر اس کا حساب ہوگا اور وہ جنت میں رہے گا تو 33 ایئرس کا رہے گا، اور دوزخ میں جو ڈال دیا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جلے گا۔ تو 2 ہی فیصلے ہیں، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ پھر انسان اتنے قتل و غارت گیری انسان نہ سمجھ ہو کے کیوں کب مار رہا؟ پڑھے لکھے انسان لڑ لے رہے، پڑھا لکھا کنٹری جو ہے
پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہوش نہیں ہے. اب انڈیا دیکھو نیوکلیئر بنایا، جب کے پاس اس کے پاس غریبی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں، انہیں خود جل جاتا. وہ جلنے والا کس کو جلانا چاہ رہا؟ ہندو. لعنتی نالائق، عقل ہی نہیں ہے اس کو. ایک انسان اگر مسلمان ہے انہیں جنت میں جانے والا ہے. ہندو کے پاس تو جنت کا تصور بھی نہیں ہے. اگر تصور رہتا تو 7 جنم کی بات نہیں کرتا. تصور رہتا تو ایک والمیکی کتاب کے اوپر جو ہے یہ خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ سمجھ کے یقین نہیں کرتا. یہاں معلوم ہو رہا ہے انسان کو کہ دیکھو، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نیوکلیئر کرسچن بنایا، نیوکلیئر کے بعد کیمیکل ویپنز کرسچن نے 1881 میں یوز کیا ہے، پہلی بار بتا رہا میں آپ کو. اور کرسچن سوسائڈ بام 1881 میں بھی یوز کیا، اور کیمیکل ویپنز فرسٹ ورلڈ وار میں یوز کیا. تو کرسچن نیوکلیئر، کرسچن کیمیکل ویپن، کرسچن سوسائڈ بام، یہ تینوں طریقے مسلمان نے اپنا لیا. اب اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ میری امت ایک دن یہود و نصارہ کے طریقے اپنا لے گی، جیسے سوٹ بوٹ میں پھرتا، یہ مسلمانوں کا وطیرہ ہو گیا، اب اس کا لباس ہو گیا. اب دوسرا یہ کہ ول یو میری می بول کے جھک کے انگوٹھی دے رہا. آج کل پاکستانی فلموں میں بھی بتا رہے، ڈراموں میں بھی بتا رہے، انڈیا کی فلموں میں بھی بتا رہا، ہندو بھی بتا رہا، مسلمان بھی بتا رہا. کیوں کہ بالی ووڈ کے اوپر اثر ہالی ووڈ کا ہے. نقل کرتے، عقل سے نہیں، نقل جو ہے عقل سے نہیں کرنے والا ہے. تو ایک طریقہ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کا شروع ہو گیا مسلمانوں کا. ایک طریقہ مسلمانوں کی شادیاں، آپ یورپ میں گئے تو پورے کرسچنوں کے طریقے سے ہوگی. تو یہ سارے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتائے، وہ پورے اثرات آپ کو اب نمایاں ہوتے ہوئے دکھ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے، اور یہ آپ کو اشارہ یہ یقین کے طور پہ، سائن کے طور پہ مل گیا. اور میں ہر بار نئے باتوں سے آپ کا دل بہلاتا ہوں، نئے باتوں سے. اسلام کا جو ہے گوشہ تمہارے اندر جو بجھ جا رہا، یہ مان پڑ جا رہا، کالا پڑ جا رہا، سیاہ پڑ جا رہا، ویسے خلق کو روشنی کے جو ہے چراغ سے جلاتا ہوں. یعنی آپ کی جو اندر آگ ہے بجھ رہی، راکھ بن رہی، چنگاری، اس کو میں بھڑکاتا ہوں، شعلہ بناتا ہوں، شعلے جگاتا ہوں تمہارے اندر. سمجھو میرے ویڈیوز کو. ایک دن آئے گا انسان سمجھے گا واقعی یہ 4 مذہب میں اسلام صحیح. یہ آدمی پوری جو ہے دنیا کو سامنے رکھ کر ایک ایسا نکال کے دیا، یہ اسلام صحیح ہے. اس پہ میں ایک بات بول کے ختم کر دوں. دلیپ کمار ودھاتا فلم میں 10 شاٹ دیے، سبھاش گھائی نے جو ہے وہ 10 شاٹ لیے. بعد میں دلیپ کمار آ کے سبھاش گھائی کو بتائے یہ بہترین شاٹ ہے، تم یہ مووی میں رکھو. تو ویسا میں سنار ہوں جو آپ کو صحیح سونا جو ہے آپ کو جو ہے دھات کا، اس کو جو ہے ایک زیور میں بدل کے دیتا. وہی بات میں میرے ویڈیوز میں فخر سے کہہ رہا ہوں. ایک دن آئے گا اسلام کو سمجھنے صرف میرے ویڈیو اتنا چمکیں گے، ایک پیسے والا مسلمان ہو جائے یا ایک مشہور آدمی میرے ویڈیو دیکھ کے مسلمان ہو جائے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اذان گونج رہی ہے، یہ ایک ہی کافی ہے. سارے مذہب کے خدائیں سن رہے ہیں، اور اللہ نے ڈائریکٹ قرآن جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. یہ ساری بات سمجھ میں آئے گی. کرسچینٹی کی جو بائبل ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دیے، سینٹ پال دیا، اور جو ہے والمیکی ہندو کی کتاب دیا، اور جو ہے خدا نہیں دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.